حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹوپی میں نے سر پہ لگائی ہے، ٹوپی کی جگہ سر ہے، ٹوپی کو اتار کے پیر میں ڈال لوں اور جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ سے ہٹا دینا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، توحید سجدہ اللہ کا حق ہے، پکارنا اللہ کا حق ہے، آپ غیر اللہ کو یہ حق دے دیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے، بن ٹھن کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے، سج کر کے، سور کر کے نہ نکلا کرو، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کر کے، یہ احکام دے کر کے ہر گندگی سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونی چاہیے، نظر صاف ہونی چاہیے، پردہ ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارا دل جتنا بھی صاف ہو جائے، کیا نبی کے صحابہ سے بھی زیادہ صاف ہو جائے گا؟ اور آج کی عورتوں کا دل جتنا بھی صاف ہو جائے، کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ صاف ہو جائے گا؟ جب قرآن کریم اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے نیک لوگ صحابہ تھے اور نبی کی بیویاں سب سے نیک عورتیں تھیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، جب تم اپنی ماؤں سے اور نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے مانگو، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے۔ ہم سے پہلے دنیا میں جتنی امتیں آئیں ان کی کتابوں کو ریٹن میں سیو کیا گیا، لکھ کر کے سیو کیا گیا، لیکن قرآن کو لکھ کر کے سیو نہیں کیا گیا، قرآن کو یاد کر کے سیو کیا گیا۔ قرآن کریم کی حفاظت میمورائز کر کے، اس کو لرن کر کے، اس کو یاد کر کے کرائی گئی۔ اور یہاں اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی آیتیں اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یاد کرنے سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا عالم ہے، اس سے بڑا علم کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اہل علم کی صفت قرار دیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ علم دین اگر سیکھنا ہے تو پہلے قرآن کے حافظ بنو۔ اگر آپ اپنے بچے کو قرآن عالم دین بنانا چاہتے تو پہلے قرآن کا حافظ بنائیے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ اگر بچے کو عالم دین بنانا ہوتا تھا تو پہلے قرآن کا حافظ بناتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا ذکر کیا گیا۔ ایک ایسا دور بھی آیا جب مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑ رہا تھا، حبشہ جانا پڑ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اپنا گھر بار ہے، اپنا ویل سیٹلڈ بزنس ہے، اپنا سب کاروبار ہے، اپنے بال بچے ہیں، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بعض کمزور لوگوں کے لیے یہ بات بڑی بھاری تھی۔ پھر یہ ڈر بھی تھا کہ ہم سفر میں نکلے، پتہ نہیں راستے میں کیا حالات آ جائیں، ہم مر نہ جائیں، ہماری موت نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت بڑی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ اگر تمہارے ملک میں، اگر تمہارے شہر میں میری عبادت کرنا مشکل ہو جائے، توحید پر چلنا مشکل ہو جائے، اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو تم اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیری عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، میری زمین بہت بڑی ہے، اگر تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں میری عبادت مشکل ہو جائے تو تم ہجرت کر جاؤ، تم دوسرے علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ستا رہا ہے کہ تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا اور تمہارا کیا ہوگا، تو کان کھول کر کے سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم اپنے شہر میں رہو گے، اپنے وطن میں رہو گے، تب بھی موت اپنے ٹائم پر آنے والی ہے۔ موت کا کڑوا پیالہ تو تم کو پھر بھی پینا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور مرنے کے بعد پلٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔
لہذا موت سے ڈر کر کے ہجرت کو مت ترک کرو. اگر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں ہجرت کرنا ضروری ہے تو ہجرت کر جاؤ, مگر اپنے دین سے کمپرومائز مت کرو, اللہ کی توحید سے کمپرومائز مت کرو. اس کے بعد دنیا کی حقیقت بتائی گئی. کبھی گیم کھلایا آپ نے؟ گیم موبائل پر گیم آتا ہے نا, ہمارے بچے بہت کھیلتے ہیں, نوجوان لڑکے بہت کھیلتے ہیں. گیم کیوں اچھا لگتا ہے؟ گیم کے اندر ایک قسم کا اٹریکشن ہوتا ہے, گیم کے اندر ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے. بعض گیم تو ایسے ہوتے ہیں, بعض بچے گیم کھیلتے کھیلتے اتنے اس کے دیوانے ہو گئے کہ یعنی خودکشی تک کر لی بعض لڑکوں نے. ایسے ایسے گیم آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے بن چکے ہیں. تو گیم کی دو خاص بات ہوتی ہے. ایک تو گیم کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے, اور دوسرے گیم کے اندر نشہ ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ کہ گیم کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم ہوتا ہے, گیم اوور ہو جاتا ہے, گیم فنش ہو جاتا ہے. کوئی ایسا گیم نہیں ہے جو فار ایور ہو, ہمیشہ چلتا رہے. گیم ہے تو ظاہر ہے, گیم ہے تو ایک دن گیم اوور ہونا ہے. کرکٹ ہے 50 اوور کا, پہلے چلتا تھا 20 چل رہا ہے, اب اور اس کو مختصر کر دیا گیا, 20 اوور کے بعد کام ختم. گیم ہے تو ختم ہونا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ دنیا بھی ایک گیم ہے, ایک کھیل ہے. فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, یہ دنیا کی زندگی تو ایک تماشا اور کھیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کوئی تماشے کی چیز ہے, تھوڑی دیر تک تم اس سے انجوائے کرتے ہو, پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی کھیل ہے, کوئی گیم ہے, تھوڑی دیر تک تم کھیلتے ہو, اس کے بعد وہ گیم اوور ہو جاتا ہے. میرے بندو, یہ دنیا کا بھی ایک دن گیم اوور ہونے والا ہے, یہ دنیا بھی ایک دن فنش ہونے والی ہے, یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ تم اس بات کو سمجھتے. اصل زندگی جہاں موت نہیں ہے, جہاں اگر جہنم کا عذاب ہے تو ہمیشہ ہے, جہاں جنت کی نعمتیں ہیں تو ہمیشہ ہے, اس زندگی کے بارے میں فکر کرو میرے بندو. دنیا تو کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا کی کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ذرا سی بیماری آئی, ایک وائرس آیا, آپ گھر کے اندر قید ہو گئے, مارکیٹیں بند ہو گئیں, دنیا تھم گئی, خانے کعبہ کا طواف رک گیا, مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. کیا ہے بھائی, اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ رات میں انسان کو سردی زکام ہوا, صبح جنازے کی خبر آ گئی. کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. یہ دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے, یہ دھرتی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اس زمین کو اللہ ذرا سی حرکت دے دے, ذرا سا زلزلہ آ جائے, ناچنے والوں کا ناچ رک جاتا ہے, گانے والوں کا گانا رک جاتا ہے, مستی کرنے والوں کی مستی رک جاتی ہے. لوگ اپنی جان بچانے لگتے ہیں, لوگ بھاگنے لگتے ہیں. کسی کو اپنے گھر کی فکر نہیں, کسی کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں. یہ دنیا ایک کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تیاری کرو اس زندگی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر اپنے ان بندوں کے بارے میں جنہیں دنیا کی بڑی نالج ہوتی ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بہت ہی بے وقوف ہوتے ہیں, اللہ نے ان کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی بہت نالج رکھتے ہیں, دنیا کی بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں, لیکن آخرت سے غافل ہوتے ہیں. آخرت کے بارے میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے امام حسن بصری کا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ سونے کا سکہ, جس کو عربی میں دینار کہتے ہیں, وہ دینار اپنے ناخن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے. اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ دینار کو اپنے ناخن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے. یہ امام حسن بصری آج سے 1200 سال پہلے, 1300 سال پہلے تابعی ہیں امام حسن بصری, اس دور کی بات کر رہے ہیں. ہمارے دور کا کیا حال ہے بھائی؟ ہمارے دور کا حال یہی ہے کہ آج ہمیں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ
پالیٹکس کی بڑی جانکاری ہے، دنیا کی بڑی جانکاری ہے، اپنی فیلڈ کی بڑی جانکاری ہے. بزنس مین کو اپنے بزنس کے بارے میں بہت پتا ہے، ڈاکٹر کو میڈیکل سائنس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، انجینئر کو انجینئرنگ فیلڈ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. اپنے اسپیشلائزیشن، اپنی فیلڈ کے بارے میں سب کو پتا ہے. لیکن آخرت اور دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے. نہ ہم حاصل کرتے ہیں اور نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے شکوہ کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کا تو بہت علم رکھتے ہو لیکن آخرت سے تم غافل ہو، آخرت کے بارے میں بہت بے خبر ہو. اس کے بعد اللہ نے اپنی دو بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہاری عورتوں کو بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے. یہ محبت جو میاں اور بیوی کے رشتے میں پیدا ہوتی ہے، یہ محبت ظاہر ہے خون کا رشتہ تو نہیں ہے. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے کیونکہ خون کا رشتہ ہے. بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ باپ نے جنم دیا ہے، ماں نے جنم دیا ہے. ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے کیونکہ ان کے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کا خون ہے. لیکن میاں بیوی کے درمیان کوئی ظاہر ہے کہ خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اتنی محبت. بیوی ایک دن کے لیے شوہر باہر چلا جائے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بیوی کو کچھ ہو جائے شوہر تڑپ جاتا ہے، بیوی بیمار ہو جائے شوہر رات بھر جاگ جاتا ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ محبت ہوٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہوئی ہے. یہ محبت 14 فروری کو گلاب کا پھول دے کر کے نہیں پیدا ہوئی ہے. یہ محبت کسی ریسٹورنٹ اور کسی پارک میں نہیں پیدا ہوئی ہے. یہ محبت جب مولوی صاحب نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے آپ کو نکاح آپ کا پڑھایا اور آپ نے اپنی بیوی کو قبول ہے کہہ کر کے آپ نے قبول کیا نا، یہ اس قبولیت کے ذریعے، یہ اللہ کے کلام کے ذریعے یہ محبت پیدا ہوئی ہے. یہ اللہ نے یہ محبت پیدا کی. اچھا، یہاں دو لفظ اللہ نے استعمال کیا. میاں بیوی کے رشتے میں محبت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. جانتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ بھئی شوہر بیوی کے بغیر دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، بیوی کو شوہر کے دیکھے بغیر چین نہیں ملتا. یہ محبت ہے. اور رحمت یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال، بیوی شوہر شوہر آفس جا رہا ہے، شوہر کام سے جا رہا ہے، شوہر کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہے بیوی وقت کے پہلے لا کر کے حاضر کر دیتی. یہ رحمت ہے. شوہر مارکیٹ جا رہا ہے، دکان پر کوئی کپڑا دیکھا پسند آیا فوراً خرید لیا. یہ رحمت ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. ظاہر ہے جب ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ اب جسمانی اعتبار سے تو زیادہ ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مگر پھر بھی وہ بوڑھا اور بوڑھی ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے جیتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا بڑا خیال لیتا ہے. تو اب محبت تو نہیں ہے، وہ جوانی والی محبت نہیں ہے، وہ اٹریکشن نہیں ہے، لیکن رحمت ہے. اللہ اکبر. اور اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں اس کے اندر. اس کے بعد دوسری نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا، تمہارے رنگوں کو الگ الگ بنایا. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، لیکن کروڑوں انسان میں، اربوں انسان میں 2 انسان بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو بالکل سیم ٹو سیم ایک دوسرے کے جیسے. جڑوا بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جاپان میں سب، وہاں بھی چائنا کے اندر بھی ٹھیک ہے ان کا بظاہر حلیہ ایک جیسا لگتا ہے، مگر وہاں بھی کوئی 2 آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو 100% سیم ٹو سیم. یہ کیسی اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی.
سب کے دو کان ہیں، سب کے دو آنکھیں ہیں، سب کی ناک ہے، سب کا منہ ہے، جسم کے اعضاء سب کے سیم ہیں، مگر سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، سب کے مزاج الگ الگ ہیں، سب کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی فیکٹری ہے میرے بھائی؟ دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری دکھا دو جہاں سے کروڑوں پروڈکٹ نکلتے ہوں اور ہر پروڈکٹ دوسرے سے الگ ہو۔ یہ رب العالمین کے کارخانے قدرت کا پروڈکٹ ہے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ پھر آپ دیکھیے لینگویج الگ الگ ہے۔ میں تو آپ کے ساؤتھ میں آتا ہوں، یہاں کا ایک الگ بولنے کا انداز ہے، بولتے تو لوگ اردو ہی ہیں، اردو ہی بول رہے ہیں، لیکن اردو بولنے کا ایک الگ انداز ہے۔ ہمارے یو پی میں چلے آؤ، اردو بولنے کا ایک الگ انداز ہے، اردو ہی بولی جاتی ہے، انداز الگ ہے۔ بہار میں چلے جاؤ، وہاں ایک الگ انداز ہے۔ صرف اردو میں الگ الگ بولیاں ہیں۔ پھر آپ کے ہمارے ملک میں کہیں تیلگو بولی جا رہی ہے، کہیں تمل بولی جا رہی ہے، کہیں بنگلہ بولی جا رہی ہے، کہیں کنڑ بولی جا رہی ہے۔ ایک ملک میں 20 لینگویجز ہیں، 20 زبانیں۔ پھر دنیا کے خطے میں چلے جاؤ، عرب کے اندر چلے جاؤ، عرب کے اندر کہنے کو تو سب عرب کنٹریز ہیں، مگر سعودی عرب کا عربی لب و لہجہ الگ ہے، مصر کا الگ ہے، کویت کا الگ ہے۔ عربی سب کی زبان ہے لیکن لب و لہجہ الگ ہے، بہت سارے حروف کی بناوٹ، بولنے کا انداز الگ ہے۔ تو یہ زبانوں کا کی ویرائٹی، یہ ویریشن، یہ ڈفرنس، یہ اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اسلام نیچر کی آواز ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کے روح کی آواز، انسان کے دل کی آواز اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف کر لیجئے یکسو ہو کر کے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی اسلام ہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسلام وہ اکلوتا مذہب ہے جس کے عقیدے نیچرل ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ نیچر کی آواز ہے۔ اس کائنات پر جو غور کرے گا، اسلام کو مانے چاہے نہ مانے، اس کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا ایک معبود ہے۔ اور پھر اسلام کی جو شریعت کی جو عبادتیں ہیں، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اسلام کی ہر عبادت، شریعت کا ہر حکم بہت ہی سسٹمیٹک ہے، بہت ہی ہمارے نیچرل، ہمارے فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو، جو انسانی مزاج کے خلاف ہو، جو انسان کی طاقت کے باہر ہو۔ اسلامی شریعت یہ نیچرل شریعت ہے، اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جہاں پر بھی بگاڑ ہے، اس بگاڑ کا ریزن کیا ہے؟ دنیا میں بگاڑ کیوں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر اور تری کے اندر، زمین کے اندر اور پانی کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آئے، سمجھ جاؤ کہ وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، زلزلہ آ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ رہا ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو کوئی تباہی، کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کی تم کو سزا دے دے، تمہارے کچھ گناہوں کا مزہ چکھا دے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دے رہا ہے دنیا میں۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ اگر سارے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا، روئے زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دیتا ہے دنیا میں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، پلٹ جائیں، اللہ کے راستے کی طرف لوٹ جائیں۔
اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. سورہ لقمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا ذکر کیا. لہو الحدیث کا مطلب کھیل تماشے والی چیز، ایسی چیز جس سے دل کو بہلایا جائے. عرب کے اندر ایک انسان تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث. اس نے دیکھا کہ جب مکہ کے اندر لوگ اللہ کے نبی پر جب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو مکے کے مرد، عورتیں، بچے قرآن سننے لگتے ہیں. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قصہ کہانی ہے، شاعری ہے، میں تمہیں اس سے اچھی چیزیں بتاتا ہوں. تو اس نے لوگوں کو ایران کے اور روم کے قصے سنانے شروع کیے. وہ ایران اور روم کی لونڈیوں کو خرید کے لایا، وہ ناچتی تھیں اور گاتی تھیں اور قصے کہانی سناتی تھیں. وہ پیسہ دے کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کرتا تھا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لغو چیزوں کو، بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. جن کو اللہ کے راستے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جن کو قرآن کی حقیقت پتہ نہیں ہے، ان کو قرآن سے روک دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہی لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اکثر علماء کا کہنا ہے کہ گانا بجانا بھی لہو الحدیث کے اندر داخل ہے. اگر کوئی گانا بجانا خریدتا ہے یا قرآن چھوڑ کر کے گانے بجانے میں لگا رہتا ہے تو اس آیت کے اندر وہ بھی شامل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گانے بجانے کو خریدتے ہیں یا گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ قرآن سے لوگوں کو دور کر دیں. تو خبردار، گانا بجانا، یعنی یہ سب میوزک وغیرہ تو ایسے بھی شیطان کے آلے ہیں، اور پھر اگر اس کے ذریعے قرآن سے لوگ دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ اور بڑی وعید کی بات ہے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا. یہ لقمان کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا. حکمت مینس وزڈم. حکمت مینس جہاں جو کہنے کی بات ہے وہاں وہ اتنی ہی بات کی جائے، نہ کم کی جائے نہ زیادہ کی جائے. جہاں جتنی بات کہنے کا موقع ہو اتنی بات کہی جائے. اس ہنر اور اس ٹیلنٹ کا نام ہے حکمت. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی. بہت حکیم تھے، ان کو لقمان حکیم بھی کہا جاتا ہے. تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، مگر اللہ نے حضرت لقمان کے نام پر قرآن کی پوری سورت اتار دی. اور اللہ نے حضرت لقمان کی اپنے بچے کو کی جانے والی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کر دیا. تو کچھ تو خاص بات ہوگی کہ لقمان نے اپنے بچے سے ایسا کیا کہا کہ اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اے لقمان، ہم نے تم کو حکمت دی ہے، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، دولت کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا صحیح استعمال. جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیجیے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جو صاحب اولاد لوگ ہیں، کسی کا بیٹا 10 سال کا ہے، کسی کا 12 سال کا ہے، کسی کی 15 سال کی لڑکی ہے، کسی کا 18 سال کا لڑکا ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو بٹھا کر کے کوئی بات سمجھائی ہو، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ کب ہوا تھا بھائی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ٹائم دیا ہو اور بٹھا کر کے اس کو کچھ سمجھایا ہو؟ ہمارے بچے کو اسکول پڑھاتا ہے،
ہماری بچیوں کو مدرسے پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے بزی ہیں بزنس میں، نوکری میں، دنیا کے کاموں میں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ صاحب اولاد ہو کر کے آپ بے اولاد مر جائیں۔ جو انسان مر جائے اور اس کا بیٹا اس لائق نہ ہو کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھے، اس کی بیٹی اس لائق نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اس کے بچے اس لائق نہ ہو کہ اپنے باپ کی طرف سے نیکی کے کام کر سکیں، تو ایسی اولاد کے رہنے کے باوجود وہ انسان بے اولاد مرتا ہے، تو صاحب اولاد ہو کر کے بھی بے اولاد مت مریے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کا ٹائم نکالیے۔ لقمان حکیم نے وقت نکالا، بچے کو بٹھا کر کے نصیحت کر رہے ہیں اور بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، یا بنیا، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ڈانٹ کے بچوں سے بات کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ غصے میں بات کی جائے، پیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نرمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹوپی میں نے سر پہ لگائی ہے، ٹوپی کی جگہ سر ہے، ٹوپی کو اتار کے پیر میں ڈال دوں اور جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں، تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ سے ہٹا دینا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، توحید سجدہ اللہ کا حق ہے، پکارنا اللہ کا حق ہے، آپ غیر اللہ کو یہ حق دے دیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے بیٹا تو شرک مت کرنا، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اب جب حضرت لقمان نے اپنے بچے کو اللہ کا حق بتایا تو اب اللہ ان کے بچے کو ان کا حق بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یاد کر تیری ماں نے اپنے پیٹ میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھ کو رکھا تھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا۔ جانتے ہو یہ جو ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے پاس اکثر سوال آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ شیخ ہمارے بچہ بہت چھوٹا ہے، ہماری بیوی روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت روزہ رکھ کر کے بچے کو دودھ پلائے بہت بڑی بات ہے بھائی، اس کی انرجی صرف ہوتی ہے، وہ دودھ نہیں اپنا خون جگر پلا رہی ہے۔ جتنے دنوں تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی صحت، اس کے جسم، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا سب کچھ بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اور عجیب سسٹم ہے اللہ کا، ماں اگر کوئی نقصان دہ چیز کھا لے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، ماں کو سردی ہو جائے بچے کو سردی ہو جاتی ہے، ماں کوئی ایسی چیز کھا لے جو اس کے صحت پر برا اثر ڈالتی ہے بچے کی صحت پر اثر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو دودھ پلانے کا پیریڈ ہے یہ بھی ماں کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو اللہ کا حق بتایا تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان یاد کر کہ ہم نے تجھے والدین جیسی نعمت دی ہے، تیری ماں نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ الی المصیر، تجھے لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اے انسان اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر ابھاریں تو خبردار اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا، شرک مت کرنا، اپنے ماں باپ کی یہ بات مت ماننا، شرک مت کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یعنی اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، بھائی ظاہر ہے اس سے بڑا گناہ تو نہیں ہو سکتا، اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہیں تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑ دیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات مت مانو، ان کی شرک کرنے والی بات مت مانو، باقی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اے میرے بچے، جب اس اللہ کو رائی کے دانے کے برابر چیزوں کا بھی علم ہے تو اے بچے تو اکیلے میں بھی کوئی گناہ کا کام مت کرنا، تو تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہ کرنا. جب اس اللہ کو سب پتہ ہے تو اس اللہ سے تو کیسے اپنے آپ کو چھپا پائے گا؟ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اور اے میرے بچے تو نماز قائم کرتے رہنا. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا، تو گناہوں سے لوگوں کو روکتے رہنا. واصبر علی ما اصابک، اور تجھے جو مصیبتیں پہنچے تو ان کے اوپر صبر کرتے رہنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اور اے میرے بچے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھولا کر کے نہ ملا کر، تو اکڑ کر کے نہ ملا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہیں. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اے میرے بچے جب تو چل تو تیری چال کے اندر بھی میانہ روی ہو، بہت دوڑ دوڑ کر کے نہ چلا کر، بہت دھیرے دھیرے نہ چلا کر، تیری چال کے اندر درمیانی راستہ ہو، میانہ روی کے ساتھ تو چلا کر. وَغُضُضْ مِن صَوْتِکَ، اور جب تو کسی سے بات چیت کیا کر تو تیری آواز میں نرمی ہونی چاہیے، تو پست آواز میں لوگوں سے بات کیا کر. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اگر چلا چلا کے بات کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ گدھے کی آواز کو اتنی بیکار آواز نہ بناتا. دنیا کی سب سے بیکار آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا. دنیا کی ہر آواز میں ایک ردم ہوتا ہے، گدھے کی آواز میں ردم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ دنیا کی سب سے خراب آواز گدھے کی آواز ہے. تو حضرت لقمان نے چند جملوں میں اپنے بچے کو عقیدہ بھی سکھا دیا، اخلاق بھی سکھا دیا، نماز کا بھی حکم دے دیا، معاشرت کے آداب بھی بتا دیے، اور چال چلن کا طریقہ بھی بتا دیا، بولنے کا اسٹائل بھی بتا دیا. چند جملوں میں حضرت لقمان نے تربیت اولاد کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں، حضرت لقمان کا یہ واقعہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسم تھی، اگر کوئی غصے میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. عرب میں غصے میں لوگ کہہ دیتے تھے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. بیوی سے غصے میں اگر آدمی ایسے بول دیتا تھا تو عرب میں یہ مانا جاتا تھا کہ اب وہ عورت اس کی سگی ماں کی طرح ہو گئی. اب وہ عورت اس کی سگی ماں کی طرح ہو گئی، اب اس سے رشتہ حرام ہو گیا، اب وہ بیوی نہیں ہے اس کی. ایک رسم تو یہ تھی. دوسری رسم یہ تھی کہ اگر کسی بچے کو کوئی اڈاپٹ کر لیتا تھا، کسی بچے کو گود لے لیتا تھا، تو گود لینے والا اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، اور لوگ اس بیٹے کا باپ اسی کو مانتے تھے جس نے پرورش کی ہے اور جس نے گود لیا ہے. یہ دو رسمیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رسموں کو توڑا ہے. کس طریقے سے توڑا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل فی من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھا ہے. کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے. اللہ نے کہا کسی مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں ہے. تو جس طریقے سے ایک انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ایک انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی کہ ایک ماں وہ ہو جس نے اسے جنم دیا اور ایک بیوی سے اس نے زہار کر لیا تو بیوی ماں ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے ایک انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی
انسان کے دو الگ الگ طریقے کے بیٹے نہیں ہو سکتے کہ ایک بیٹا تو وہ ہو جس کو اس نے جنم دیا ہے اور ایک بیٹا وہ ہو جس کو اس نے پال لیا تو اس کا بیٹا بن گیا. تو جیسے پال لینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا اور بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی، ویسے ہی کسی مرد کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں رکھا ہے. اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کسی مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھا؟ کہ عورت کے پیٹ میں دو دل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب عورت پریگننٹ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اب ظاہر ہے کہ عورت کے پیٹ میں دو دل ہے، اس لیے اللہ نے رجل کا لفظ استعمال کیا کہ کسی مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو، جن عورتوں سے تم یہ کہتے ہو کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اپنے منہ بولے بیٹے کو جن کو تم اپنا بیٹا کہتے ہو، جن کو تم اڈاپٹ کر لیتے ہو، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو بس ایک بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبیل، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے اگر کسی بچے کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے تو اسکول میں نام لکھوانا ہو یا کہیں پر بھی شو کرنا ہو کہ بچے کا باپ کون ہے، آپ اپنا نام نہیں استعمال کر سکتے. بہت سخت مسئلہ ہے. ایڈاپشن اسلام کی نظر میں ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ بچے کو پال لیجئے، مگر آپ بچے کو پال کے اپنا بیٹا بنا لیں، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. آپ اپنے بچے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، آپ اپنا نام نہیں چھوڑ سکتے. بچہ پیار میں آپ کو ابا جان کہہ سکتا ہے، آپ کی بیوی کو اماں جان کہہ سکتا ہے، لیکن آپ اپنی اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. وہ سن آف اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا، سن آف کی جگہ آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا. یہ اسلام کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے ہی ان کو پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہی انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اچھا اگر باپ کا نام پتہ نہیں ہے، لاوارث بچہ ہے، اگر بچہ لاوارث ہے، ہاسپٹل سے مل گیا، لاوارث بچہ ہے، باپ کا نام نہیں پتہ، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اب آدھار کارڈ وغیرہ میں تو شاید مجبوری ہوتی ہے، وہاں تو باپ کے نام کی جگہ کوئی نہ کوئی نام ڈالنا ہے. تو آدھار کارڈ میں آپ نے اپنا نام اگر ڈال بھی دیا لاوارث بچے کا تو چلو ایک مجبوری ہے، مگر وہاں بھی اگر بات آ گئی کہ اس کا باپ کون ہے تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر اس کے باپ کا پتہ نہیں جانتے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب بھی وہ تمہارا دینی بھائی ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. تم اس کو اپنا دینی بھائی کہو. وَمَوَالِيكُمْ، اور کہو کہ وہ تمہارے قبیلے والا ہے، تمہاری برادری کا ہے، تمہارے خاندان کا ہے. اس طریقے سے تم کہہ سکتے ہو، مگر اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد اللہ کے نبی کا مقام بیان کیا گیا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں ایمان والوں کے. اگر کبھی ایسا مسئلہ آ جائے کہ کوئی حکم شریعت کا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو وہاں آپ کو نبی کے حکم کو ترجیح دینا ہے، کیونکہ نبی آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. نبی کی تمام بیویوں کو ماں کا درجہ دو، ان کو ماں سمجھو. یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو اللہ کے نبی کی بیویوں کی توہین کرتے ہیں، جو حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہیں، جو حضرت حفصہ کی توہین کرتے ہیں. ارے قرآن جن کو ایمان والوں کی ماں کہتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا مطلب کہ تو مومن نہیں ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ اماں فلاں آدمی آپ کو بڑا برا بھلا کہتا ہے کہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ماں نہیں مانتا. تو اماں عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں، میں اہل ایمان کی ماں ہوں، میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں. اگر کوئی مجھے اپنی ماں نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، وہ اسلام کی نظر میں مومن نہیں ہے. اب اس کے بعد 21ویں پارے کے آخر میں وہ آیت آتی ہے جسے ہم آیت تخیر کہتے ہیں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ چاہو تو تم دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دمک لے لو، اور چاہو تو نبی کے ساتھ رہو.
اصل میں جنگ حنین کے بعد جب مسلمانوں پر تھوڑی خوشحالی کا دور آیا تو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے، ہماری آمدنی بھی بڑھنی چاہیے، ہمیں بھی ٹھاٹ باٹ سے رہنے کا حق حاصل ہے، ہمیں بھی اچھا کپڑا پہننے کا حق حاصل ہے۔ اس موقع پر قرآن کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں آیتوں کو بہت غور سے سنیں۔ یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو، دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو، دنیا کا پیسہ چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، اے نبی کی بیویوں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی تم کو طلاق دے دیتے ہیں، تم کو طلاق دے دیتے ہیں، تم کو نبی اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، تم دنیا کا پیسہ لے لو، دنیا کا کپڑا لے لو، دنیا کی چکا چوند لے لو، لیکن نبی کے گھر سے چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویو اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو نیکی کا کام کرتی رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو آپشن دے دیا کہ تمہیں نبی کے گھر میں رہنا ہے تو پریشانی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہ جلے، تمہیں رہنا پڑے گا، نبی کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی، اس گھر میں تمہیں ٹھاٹ باٹ نہیں ملے گا۔ اگر ٹھاٹ باٹ چاہیے تو چلی جاؤ نبی کے گھر سے، پھر نبی کے گھر میں تمہیں نہیں رہنا ہے۔ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ سب سے زیادہ محبت آپ حضرت عائشہ سے کرتے تھے، حضرت خدیجہ سے بھی کرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت عائشہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ ایک بات کہنی ہے تم سے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہیے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ عائشہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی سیریس بات ہے، مجھے اس بات کا جواب جلدی مت دینا، اس پر خوب غور کر لینا، سمجھ لینا، اپنے ماں باپ سے رائے کر لینا، اس کے بعد جواب دینا۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی، کیا بات ہے، کیا میٹر ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپشن دے رہا ہے کہ اگر دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور اگر آخرت کی نعمتیں چاہیے تو دنیا کی تھوڑی تنگی برداشت کر لو، لیکن نبی کے ساتھ رہو اور نیکی کا کام کرتی رہو۔ اے عائشہ تمہاری چوائس کیا ہے، تمہارا آپشن کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی، 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس بات پر کوئی غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرا فیصلہ بالکل واضح ہے، میرا فیصلہ بالکل کلیئر ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، اور میں آخرت کو چنتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا ٹھاٹ باٹ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں اپنے نبی کے ساتھ مشکل میں رہوں گی لیکن اپنے نبی کے ساتھ رہوں گی۔ اور جب حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا اللہ کے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا، اور پھر یہی جواب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے دیا۔ اور جب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے یہی جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اب قیامت تک وہ نبی کی بیوی رہیں گی۔ اب کائنات میں وہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی اب تک آپ کے نکاح میں جتنی عورتیں آ چکی ہیں اب آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کو آپ اپنے نکاح سے نکال نہیں سکتے، اب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دی ہے، انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں سبق حاصل کرو اپنے نبی کی بیویوں سے، انہوں نے کیسے کیسے حالات جھیلے۔ آج شوہر بیچارہ اگر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، حلال کمائی لاتا ہے، اور تمہارے شوق اور سنگھار میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو عورتیں فٹ سے شکایت کرنے لگتی ہیں، عورتیں جھٹ سے شکایت کرنے لگتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوق پورا ہو، ان کا ارمان پورا ہو، چاہے شوہر حرام طریقہ اپنا لے، چاہے شوہر ناجائز طریقہ اپنا لے، لیکن ان کا شوق اور سنگھار پورا ہونا چاہیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں
اپنے نبی کی بیویوں سے سبق حاصل کرو. انہوں نے زندگی کی مشکلات اٹھائی ہیں مگر اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, اور نبی کے ساتھ کو انہوں نے چوائس کیا ہے, انہوں نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ان بہترین عورتوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب 22واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. 22ویں پارے کے شروع میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے ایک بات یہ کہی کہ جب غیر مرد سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات مت کرو. ایک عورت کو ضرورت پڑ سکتی ہے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی. یا نساء نبی, اے نبی کی عورتوں, ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو, اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ورنہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے, جس کے دل میں گندگی ہے, وہ تمہارے بارے میں کچھ اور سمجھنے لگے گا. اس لیے نرمی اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. اکثر جو فتنے کی شروعات ہوتی ہے نا, وہ عورت کی آواز سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں بھی ایک اٹریکشن رکھا ہے. اس لیے خاص طور سے آج موبائل کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک عورت کو اگر اپنی آواز کے ذریعے کسی غیر مرد سے بات بھی کرنی پڑے تو وہ کڑک انداز میں بات کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, لیکن عورت یوٹیوب پر تقریریں کرے, ایک جنرل پلیٹ فارم پہ تقریر کرے جہاں سے سارے لوگ اس کی تقریریں سن رہے ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. عورت کے تبلیغ کرنے کا دائرہ خواتین کے درمیان ہونا چاہیے. یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے جہاں سے مردوں کو بھی وہ اپنی تقریر سنا رہی ہے, یہ ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیری آواز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ جب ایک عورت تقریر کرے گی تو تقریر میں ظاہر ہے وہ لچک کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, سافٹنس کے ساتھ بات کرے گی, تو اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. اس کے بعد کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے, بنٹھن کر کے, میک اپ کر کے, خوشبو لگا کر کے, سج کر کے, سور کر کے نہ نکلا کرو. یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے اہل بیت, اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کر کے, یہ احکام دے کر کے ہر گندگی سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں نہیں مانتا ہے, وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن اللہ کے نبی کی بیویوں کا ذکر کر کے ان کو اہل بیت میں شامل مان رہا ہے. لہٰذا جو اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو نہ مانے وہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرتا ہے. اس کے بعد آیت حجاب آتی ہے. اللہ کے نبی نے شادی کی حضرت زینب سے, ولیمہ کا موقع تھا, صحابہ کھانا کھانے کے لیے آئے. اب کھانا کھانے کے پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے بعض صحابہ, اور کھانا کھانے کے بعد بھی بڑی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے, پھر نکاح ہوا ہے, ولیمہ کا موقع ہے, لوگ دعوت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس میں پردے کا بھی حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ادب بھی بتایا, ایک طور طریقہ بھی بتایا کہ کسی کے گھر دعوت کھانے جاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اجازت مت جاؤ. کسی کے بھی گھر جاؤ تو بغیر اجازت مت جاؤ. اس نے دعوت دیا ہے تو جاؤ, اور دعوت اگر دیا بھی ہے تو ایسا مت کرو کہ پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ, ٹائم سے جاؤ. اس نے کہا صاحب مغرب بعد آ جائیے, مغرب بعد پہنچ جاؤ. اب آپ صاحب عصر بعد پہنچ گئے کہ میرے پاس بڑی فرصت میں آ گئے 4 بجے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے سے جا کے نہ بیٹھو, اور کھا لیے تو جا کر کے اپنا کام کرو بھائی, وہاں بیٹھ کر کے ٹائم پاس مت کرو. اب دیکھیے یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے, اس کو آپ یاد کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا, الا ان یؤذن لکم, جب تک تمہیں اجازت نہ ملے, الی طعام غیر ناظرین اناہ, اور ایسا مت کرو کہ کھانا پکنے کا ویٹ کر رہے ہو, کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہو, ایسا مت کرو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, جب دعوت دی جائے تو ٹائم پر جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, اور جب کھانا کھا لو, فَانْتَشِرُوا, تو پھیل جاؤ, نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, وہاں پر بیٹھ کر کے بات چیت مت کرو.
ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی تھی، فیستحیی منکم، لیکن نبی تم سے بات کہنے میں شرما رہے تھے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ مت مانگو، فیس ٹو فیس مت مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب پردہ وردہ ضروری نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونی چاہیے، نظر صاف ہونی چاہیے، پردہ ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارا دل جتنا بھی صاف ہو جائے، کیا نبی کے صحابہ سے بھی زیادہ صاف ہو جائے گا؟ اور آج کی عورتوں کا دل جتنا بھی صاف ہو جائے، کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ صاف ہو جائے گا؟ جب قرآن کریم اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے نیک لوگ صحابہ تھے اور نبی کی بیویاں سب سے نیک عورتیں تھیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، جب تم اپنی ماؤں سے اور نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے مانگو، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے۔ اس لیے جو لوگ پردہ نہ کرنے کی دلیلیں دیتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اس کے بعد کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر صلوات پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو صلوات کیسے پڑھیں گے ہم؟ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کا نام آئے تو آپ درود کا ایک شارٹ شکل ہے، مختصر شکل ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا درود ہے، اور آپ کوشش کریں کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ بخیل ہے وہ انسان، کنجوس ہے وہ انسان جس کے سامنے اس کے نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، وہ نبی پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور پڑھیں جب بھی نبی کا نام آئے، اور ایسے بھی آپ درود شریف پڑھا کریں۔ جب بھی دعا کریں، دعا میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد درود پڑھیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ درود پڑھنا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کنٹرول میں کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا، لوہے کو پگھلا دیا، اور حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ تانبے کا جو سامان چاہتے تھے بنا لیتے تھے، اور بڑے بڑے جن ان کے حکم سے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے۔ لیکن جانتے ہو جب حضرت سلیمان کی موت کا ٹائم آیا، ہائے ہائے ہائے، ان کی موت کا ٹائم آیا تو جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کو بنا رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے تھے، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، اور اسی حال میں ان کی موت ہو گئی، اور وہ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں۔ اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا باس زندہ ہے، اور وہ ان کے حکم کے مطابق بیت المقدس کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کو، جس چھڑی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے، اس چھڑی پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کا ایک کیڑا بھیج دیا، اور وہ دھیرے دھیرے چھڑی کو کھانے لگا۔ جب چھڑی کو کھا گیا وہ، اور چھڑی قائم نہ رہ سکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ، تو جنات کو سلیمان کی موت کے بارے میں اس کیڑے کے ذریعے پتہ چلا، اس دیمک کے کیڑے کے ذریعے پتہ چلا، اور جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ اللَّوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو اتنی تکلیف میں نہ رہتے۔ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اس واقعے سے بالکل واضح ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر آتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو دیا کہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر بنا لو، اللہ کا محتاج بنا لو۔ اللہ نے فرمایا
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی خبر تم کو نہیں دے سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ اکیلا ہے جو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ دنیا میں فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، مانگنے والے، ان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر ایک فقیری ایسی ہے جو ہمارے لیے عزت کی فقیری ہے، اور وہ ہے اللہ کے در کی فقیری۔ کبھی بھی اللہ کے در پر اپنے آپ کو غنی مت سمجھو، اللہ نے جتنا بھی نوازا ہو، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو اپنے آپ کو فقیر سمجھو۔ میرے بھائی تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی منتخب آیات۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں 23ویں اور 24ویں پارے کی منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں اور قرآن پر غور کرنے کے سلسلے میں یہ ہماری چھوٹی سی جو کوشش ہے، اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے کی، اسے سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔